اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ ایک مرد مومن کے عشق کا نقطہ مرکز اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی اگر کوئی جامع اور معنی تعریف ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ حسین کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جس کے نزدیک جتنا حسین ہوگا اتنا ہی بے عیب ہوگا، اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز وہ ہستی ہے کہ جسے خود بے عیب کہہ رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ ملت مسلمہ ہماری جان ہے، ہر مسلم ہمارا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی امت ہے۔ ہم قرآن مجید کو الہامی کتاب اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے دیدہ و دل اس لیے فرش راہ کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کی اہل بیت ہے۔ ہم اصحاب کی اس لیے عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے اصحاب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی آخری منزل نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کو اس لیے اللہ مانتے ہیں کیونکہ وہ حضور کا اللہ ہے۔ اور وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ میرا حبیب کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ اس دعوے کی دو دلیلیں دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ کل میرا حبیب ان سے کہہ دے کیا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کیا میرا حبیب تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، پہلے گواہ کے طور پر ان لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ علی ابن ابی طالب کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، ہم 2 دنوں سے اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کوشش کی ہے کہ اسی آیت کے دار و مدار پر ہی گفتگو کی جائے۔ ہمارا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ علم امیر المومنین اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے 2 گواہ پیش کیے ہیں۔ پہلے گواہ کے طور پر اللہ نے اپنا نام لیا، اور دوسرے گواہ کے طور پر علی ابن ابی طالب کا نام لیا کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ علی ابن ابی طالب کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 12 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی ابن ابی طالب سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔
یہ مولا کا علم تھا جو اللہ نے علی کو عطا کیا کہ میرے مولا نے مشکل سے مشکل سوالات اور مشکل سے مشکل مسائل کو حل فرمایا۔ اور اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے علاوہ اگر دعویٰ کیا تو وہ دعویٰ جو انہوں نے کیا وہ دعویٰ ان کو مہنگا پڑا۔ مثلا آپ تاریخ میں پڑھیے، آپ کی خدمت میں نے کل بھی عرض کیا کہ خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے الفقیہ والمتفقیہ، 600-700 کے صفحہ سے زیادہ مبنی یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے امیر المومنین کے دعوی سلونی کو بہت زیادہ پیش کیا۔ اگر 10 دن بھی اس کتاب پر گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ تو بہرحال اس کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے 12 مرتبہ جہاں ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو میں بات اشاروں سے کرتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ اس بات کے اندر بہت سے ایسے اشارے ہیں کہ ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ بزرگ تو سمجھ جائیں گے، نوجوانوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اگر نہ پہنچ پائے تو ان سے پوچھ لیجئے گا جو پہنچ جائیں، کہ 12 مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، اسی کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سبط ابن جوزی۔ یہ مسجد دمشق جسے دربار یزید کہا جاتا ہے، یہ اس کے اندر بیٹھ کر منبر پر خطبے دیا کرتا تھا۔ رات کو لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ صبح نماز فجر کے بعد جب سبط ابن جوزی درس دے گا تو ہم اس کو آ کر سنیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ اتنے افراد رات ہی کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد سبط ابن جوزی کے درس کو سنیں گے، تو اس نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اتنا بڑا عالم ہو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی یہ منبر پر جا کے بیٹھا ہے نا، تو جا کر اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا، ایسے آدمیوں کو اللہ ذلیل بھی کرواتا ہے نا، تو مردوں سے نہیں بلکہ عورتوں سے کرواتا ہے۔ اب جب اس نے کہنا شروع کر دیا نا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ دعویٰ کیا نا تو ایک پردہ پوش خاتون اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ سبط ابن جوزی پوچھ لوں؟ کہنے لگا کہ جب میں کہہ رہا ہوں پوچھ لو تو پوچھ لو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے نا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اصل میں یہ دعویٰ علی ابن ابی طالب کا ہے، اور علی کے سوا کسی کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا، اس لیے سوچ لے۔ کہنے لگا سوچ لیا، پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی مدائن میں تھے، علی ابن ابی طالب حجاز کے شہر مدینے میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ حجاز میں ہے، مدائن عراق میں ہے، تو جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا تھا۔ کہا کہ جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا، اس وقت علی مدینے میں موجود تھے، اور جب جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے غلام جناب زازان سے کہا کہ اے زازان، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا غسل کفن علی ابن ابی طالب کریں گے۔ تو زازان نے کہا کہ علی تو اس وقت مدینے میں ہیں، کب علی کو اطلاع دی جائے گی، کب علی مدینے سے مدائن آئیں گے، آ کے آپ کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، پھر دفن کریں گے۔ جناب سلمان فارسی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو کہا خبردار، مجھ سے سچے پیغمبر نے سچا وعدہ کیا تھا کہ جو میرا غسل کفن کرے گا وہی تمہارا کرے گا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلمان دنیا سے چلے گئے۔ اب امیر المومنین آئے، آ کے جناب سلمان کو غسل کفن دیا اور دفن کیا اور چلے گئے۔ اب اس بڑھیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ امیر المومنین مدینے میں تھے، سلمان کا انتقال ہوا مدائن میں۔ اب جب علی مدینے سے مدائن سلمان کے جنازے کے لیے آئے ہیں تو اسی دن کوئی مدینے میں مرا تھا، علی بھی مدینے میں تھے، اس کا جنازہ بھی مدینے کی گلیوں میں پڑا تھا۔ علی نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ علی مدینے سے مدائن سلمان کا جنازہ کیوں پڑھانے کے لیے آ گئے؟ کچھ افراد پہنچ گئے ہیں، جب تک سب نہیں پہنچیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کہا کہ
علی مدینے میں تھے، کسی کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پڑا تھا، علی نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ علی مدینے سے مدائن سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں پہنچ گئے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب بھی میں پھنستا ہوں، اگر اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں۔ اب اس خاتون کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تو یہ بتا کہ تو مسجد دمشق میں اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابھی میں تیرے بات کا جواب دیتی ہوں۔ کہا تو یہ بتا کہ یہ جو تو نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اگر اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت کہ اس طرح کے سوال کرنے کے لیے اس نے تجھے مسجد میں بھیج دیا۔ کہنے لگی ابھی تیری سوال کا میں جواب دیتی ہوں، تو یہ بتا کہ علی کے مقابلے میں آنے والے رسول اللہ کی اجازت سے آئے تھے یا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اب جیسے ہی ابن جوزی نے اس بات کو سنا تو منبر سے اتر آیا، سر پر عبار رکھ کے کہنے لگا لوگوں مجھے باہر کا راستہ بتا دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آج کے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا دعویٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی، 12 مرتبہ میرے مولا نے منبر پر سے یہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، میرے مولا منبر کوفہ پر تشریف فرما تھے۔ جو افراد عراق تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عراق کے شہر کوفہ کے اندر مسجد کوفہ ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آج جتنا مسجد کوفہ کا احاطہ ہے، امیر المومنین کے زمانے میں بھی مسجد کوفہ کا اتنا ہی احاطہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی مسجد کوفہ کے اندر امیر المومنین کی جائے شہادت بھی ہے، اسی مسجد کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل کا روزہ بھی ہے، جناب مختار کا بھی ہے، جناب ام ہانی کا بھی روزہ ہے۔ تو بہرحال میرا مولا منبر پر تشریف فرما تھا اور یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ کتنے میں ایک شخص اٹھا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یا علی بتائیے جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ اب جیسے ہی میرے مولا نے جملہ سنا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں کی جانب دیکھا، پھر بائیں کی جانب دیکھا، سامنے کی طرف دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا۔ جب 6 کی 6 جہتوں میں دیکھ لیا نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایھا السائل، او سوال کرنے والے، تو نے یہ سوال کیا ہے نا کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہے، تو سن، میں نے آسمان کی طرف بھی دیکھ لیا، میں نے زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیا، میں نے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، میں نے 6 کی 6 جہتوں میں دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل ان 6 کی 6 جہتوں میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ اب جیسے ہی سائل نے یہ سوال سنا تو کہا کہ اگر جبرائیل ان 6 کی 6 جہتوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے؟ مولا نے فرمایا میں نے 6 کی 6 جہتوں میں دیکھ لیا، جبرائیل اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب 2 ہی فرد بچتے ہیں، یا تو بچتا ہے یا میں بچتا ہوں۔ اے سوال کرنے والے، میں تو علی ابن ابی طالب ہوں اور تو جبرائیل ہے۔ اب اتنا تو آپ نے سنا ہے نا واقعہ، اب اس سے جو آگے کی بات ہے وہ نہیں سنی ہوگی۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا کہ تو جبرائیل ہے، ایک مرتبہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نے اپنے پروں کو کھول کر ایک مرتبہ مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کر دیا، اور ایک مرتبہ شگاف کرنے کے بعد زمین پر آئے، پھر اوپر جا کر مسجد کوفہ کی چھت کو جا کر پھر سے بنا دیا۔ میں کہوں گا کہ اے جبرائیل، جب علی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی جبرائیل ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ مسجد کوفہ کے دروازے سے باہر چلے جاتے۔ ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل کہیں کہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے مولا نے سوال کا جواب دے دیا، میں مسجد کوفہ کے دروازے سے باہر چلا جاتا، لیکن ہو سکتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے کہ پتہ نہیں یہ جبرائیل تھا یا نہیں تھا، اس لیے میں نے مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کر کے اور پھر سے اسے جوڑ کر بتلا دیا کہ جو مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کر کے اسے دوبارہ سے جوڑ دے، یہ کام صرف اور صرف جبرائیل کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے 12 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے
کہ میرے مولا نے جہاں اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میرے مولا نے اپنی زندگی کے آخری مرتبہ یہ فرمان کب ارشاد فرمایا ہوگا کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو؟ یاد رکھیے کہ میرے مولا نے آخری مرتبہ اپنی زندگی میں یہ فرمان اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب میرے مولا کی شب شہادت تھی، 21 رمضان کی شب تھی، کہ میرے مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کے گھر میں میرے مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو الاسود دوئلی، جو میرے مولا کے ایلچی تھے، پیغام رساں تھے، خاص الخاص اصحاب میں سے تھے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو الاسود جاؤ، جا کر میرے خاص اصحاب کو میرے پاس بلا کر لاؤ تاکہ آخری مرتبہ میں ان سے آج ملاقات کر لوں۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں گیا، مولا کے اصحاب کو بلا کر مولا کی خدمت میں لے کر آیا۔ وہ کہتے ہیں اتنے اصحاب تھے مولا کے خاص کہ مولا کی چارپائی کے چاروں طرف وہ کھڑے تھے، مگر ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا، اور وہ سب کے سب امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اس جملے پر میری محنت ہے، میرا ساتھ درود دیجیے گا اس جملے پر۔ میں کہوں گا کہ مولا آپ کے سر پر ضربت لگی ہے، پوری زندگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا آپ نے یہی جملہ گھر میں بھی ارشاد فرمایا، یہی مسجد میں ارشاد فرمایا، یہی ممبر پر ارشاد فرمایا، یہی جنگ میں ارشاد فرمایا، یہی صلحوں کے وقت ارشاد فرمایا۔ مولا اب آپ آرام کیجئے، اب آپ کے آرام کا وقت ہے، اب آپ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو؟ تو ممکن ہے میرا مولا جواب دے کہ میں یہ جملہ اس موقع پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، کچھ ایسے منافق تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ہذیان کی تہمت لگا دی تھی۔ چونکہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اس لیے میں دنیا کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب اس حالت میں ہوں کہ میرے سر پر اس وقت ضرب لگی ہوئی ہے۔ میں جب حالت ضرب میں ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں تو وہ رسول اللہ کہ جن کے سر پر ضربت بھی نہیں لگی ہوئی تھی، پھر ان پر ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اتنے میں میرے مولا کا ایک صحابی بلند ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، کہ جن کا نام تھا ساسا ابن سوہان، وہ اٹھ کر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، اے میرے مولا، میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ مولا نے کہا کہ ساسا ابن سوہان، آپ کو اجازت ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا مولا میرے سوال ذرا طولانی ہے، کیا پوچھنے کی اجازت ہے؟ مولا نے کہا ساسا آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے۔ میں یہاں تیزی سے گزروں گا اس لیے کہ بڑی طولانی گفتگو ہے، اس کو مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ جناب ساسا نے کہا کہ مولا کچھ سوال ہیں۔ مولا نے کہا پوچھو۔ کہا ذرا طولانی ہے۔ کہا کہ تمہیں پوچھنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھیے کہ جناب ساسا ابن سوہان وہ امیر المومنین کے صحابی ہیں کہ جب امیر المومنین ممبر کوفہ پر خطبہ دینا چاہتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ ساسا جاؤ، جا کر مجمع کو نفسیاتی طور پر تیار کرو۔ تو جناب ساسا آتے اور امیر المومنین کے ممبر کے ایک طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو نفسیاتی طور پر تیار کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ جناب ساسا کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو علی کا خطبہ سننے کے لیے لوگوں کو نفسیاتی طور پر تیار کرے، اسے جناب ساسا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کوفہ والوں کے ایمان کمزور تھے۔ آج بھی آپ عراق کے اندر جائیے تو مسجد سہلہ کے قریب یہ دو مسجدیں ہیں، مسجد ساسا ابن سوہان اور مسجد زید ابن سوہان۔ جناب ساسا ابن سوہان اور زید ابن سوہان یہ دونوں بھائی تھے، عاشق امیر المومنین تھے۔ جہاں امیر المومنین کا پسینہ گرتا تھا یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ یہ دونوں بھائی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، عاشق امیر المومنین تھے۔
ایک مرتبہ امیر المومنین سے انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ہمارے کچھ سوال ہیں، آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ کہا کہ سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اچھا یاد رکھیے کہ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب ہمارے مذہب کی مستند ترین کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مثلاً بہار الانوار کے اندر علامہ باقر مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور اسی طرح حلیت المتقین کے اندر علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے سلطان الواعظین شیرازی نے شبائے پشاور کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اسی طرح انوار نعمانیہ کے اندر آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ گویا 4 حوالے پیش کر دیے ہیں، اس لیے کہ 4 سے زیادہ گواہ تو اللہ بھی نہیں مانگتا، تو 4 حوالے آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں۔ ذمہ داری سے روایت کو پیش کروں گا، آپ بھی ذمہ داری سے اسے قبول کرتے رہیے گا۔ کہ ایک مرتبہ جناب ساسا ابن سوحان نے کہا کہ یا علی میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ من افضل انتا ام آدم، بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں؟ اتنا جواب سننا تھا کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ساسا یاد رکھ کہ تزکیۃ المرء لنفسہ کبیح، کہ مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ کبھی شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کو بیان کیجئے۔ کہا کہ ساتھ میں اس لیے بیان نہیں کرنے لگا کہ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میں اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اس لیے میں ان کو بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اور اس لیے بھی بیان کرنے لگا ہوں چونکہ میں نفس رسول ہوں، رسول اللہ سے جدا نہیں ہوں، اس آیت کا میں بھی مصداق ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرا حبیب ہم نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کو بیان کیجئے۔ اب مولا نے ارشاد فرمایا کہ ساسا کیا پوچھا؟ کہا کہ مولا بتائیے کہ من افضل انتا ام آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا انا افضل من آدم، میں آدم سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت آدم سے زیادہ افضل ہیں؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلق فرما دیا تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد رکھیے کہ مولا نے جتنے بھی سوالوں کے جواب دیے ہیں نا، سب کے سب قرآن کی آیتوں سے دیے ہیں، اس لیے میں بھی مولا کی سیرت پر عمل کرتا ہوا قرآن کی آیتوں سے جواب دوں گا۔ اس لیے آپ حوصلے سے، صبر سے، مستحکم ہو کر ان روایتوں کو سنتے رہیے گا اور آیتوں کو سنتے رہیے گا اور اپنے ایمان کی گواہی دیجیے گا کہ آپ قائل سن رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کیسے افضل ہیں آدم سے؟ کہا کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آدم اس شجرے کے قریب مت جانا۔ اچھا اب عام طور پر اردو زبان کے اندر شجرے کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شجر کا معنی درخت ہوتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے کے قریب مت جانا۔ اردو میں تو شجرے کا معنی درخت ہوتا ہے، لیکن عربی میں شجرے کے معنی درخت اور پودا دونوں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَشَجَرَةُ الْيَقْطِينِ، کدو کا پودا، اور آپ جانتے ہیں کہ کدو کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ اس شجرے کے قریب مت جانا، یعنی اس شجرے کے قریب نزدیک نہ جانا۔ مولا نے فرمایا کہ اے ساسا جانتے ہو کہ اللہ نے آدم کو کس چیز سے منع کیا تھا، کس چیز کے قریب جانے سے منع کیا تھا؟ فرمایا مولا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اللہ نے آدم کو گندم کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ آپ جانتے ہیں گندم حرام نہیں ہے، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا تھا، کیونکہ کوئی اولا تھا جو جناب آدم سے ترک ہوا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن کوئی اولا تھا جو جناب آدم سے ترک ہوا۔ مولا نے فرمایا اللہ نے جناب آدم پر گندم کو حرام کیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کھا لیا تھا، لیکن مجھ علی پر اللہ نے گندم کو حرام نہیں کیا تھا،
لیکن جو وعدہ اللہ نے آدم سے کیا، میں علی نے آدم کا وعدہ نبھا کر پوری زندگی جو پر گزار دی، اس لیے میں آدم سے بھی افضل ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا علی بتائیے کہ من افضل، انت ام نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح افضل ہیں؟ فرمایا کہ انا افضل من نوح، میں حضرت نوح سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت نوح سے زیادہ افضل ہیں؟ کہا کہ جب اللہ نے حضرت نوح سے ارشاد فرمایا تو حضرت نوح نے جانتے ہیں کیا کہا کہ 950 سال حضرت نوح نے اپنی امت کو تبلیغ کی۔ جب 950 سال تبلیغ کر دی تو اس کے بعد اللہ سے جانتے کیا کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ بار الہ کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، مگر اس کے بعد بھی ارشاد فرما دیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ بار الہ کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی کافر ہیں، یہ خود بھی مشرک ہیں، خود بھی کفر کرتے ہیں، جو ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی کفر کرتی ہیں اور شرک کرتی ہیں۔ مگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح ابھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے تو کشتی کو بنا اور انتظار کر کہ ہم کب عذاب کا حکم دے اور ان پر عذاب نازل ہو۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح نے 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کی، مگر پھر بھی ان کے لیے عذاب کی دعا کر دی۔ میں علی وہ ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے بعد جو 25 سال گزارے وہ نوح پر گزرنے والے 950 سال سے زیادہ سخت تھے، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی امت رسول کے لیے بد دعا نہیں کی، اس لیے میں نوح سے زیادہ افضل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے میں نوح سے زیادہ افضل ہوں۔ پھر جناب ساسا نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین اخبرنی، مجھے خبر دیجئے کیا من افضل، انت ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے ارشاد فرمایا کہ بار الہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے موت دیتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم کہ آپ کو ایمان نہیں ہے مجھ پر؟ کہا قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جب تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا کہ اللہ موت سے زندگی کیسے دیتا ہے اس وقت تک انہوں نے یقین نہ کیا۔ لیکن میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، کہ اگر زمین و آسمان کے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں ہوگا۔ میں علی ابن ابی طالب اس درجے پر فائز ہوں کہ جس درجے پر ابراہیم دیکھنے کے بعد فائز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انا افضل من ابراہیم، کہ میں علی ابن ابی طالب ابراہیم سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ پھر جناب ساسا نے کہا کہ یا علی اخبرنی، مجھے بتائیے کہ من افضل، کون افضل ہے؟ انت ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا کہ انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے زیادہ افضل ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے، انه طغى، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ تو حضرت موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ جن کی ہیبت مشہور ہے، دوسرے انبیاء تو خالی ہاتھ آئے تھے نا، یہ بڑے ہیبت والے تھے، یہ ڈنڈا ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ جاؤ، جا کر فرعون سے مقابلہ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ تو جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ بار الہ
انی قتلت منہم نفسا فخاف ان یقتلون، بار الہ میں نے فرعون کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرعون بھی مجھے قتل نہ کر دے، اس لیے کیا کام کر میرے ساتھ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، بار الہ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے تاکہ اس کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی ہیبت سب انبیاء میں مشہور ہے، لیکن جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جا اور جا کر فرعون سے مقابلہ کر، تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ بار الہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ کہا کہ جب مجھ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور یہ آیات برات لے کر جاؤ اور جا کر مکہ والوں کو ڈراؤ، تو مولا نے فرمایا کہ مکہ کو کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر میں سے علی نے کسی کے باپ کو نہ مارا ہو، کسی کے دادا کو نہ مارا ہو، کسی کے نانا کو نہ مارا ہو، کسی کے بھائی کو نہ مارا ہو، کسی کے بیٹے کو نہ مارا ہو، لیکن میں نے نہ رسول اللہ سے کہا نہ اللہ سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، میں علی ابن ابی طالب اکیلا ان کو پیغام برات سنانے کے لیے کیا۔ یا علی، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مکے کے اندر گیا، اب جانتے ہیں کہ مکہ ایک وادی ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، مولا نے کہا جیسے ہی میں مکے میں گیا تو جیسے ہی مکے والوں نے مجھے دیکھا تو ایک مرتبہ اشارے کر کر کہنا شروع کر دیا، وہ دیکھو وہ علی آ رہا ہے جس نے ہمارے باپ کو مارا تھا، وہ علی آ رہا ہے جس نے ہمارے دادا کو مارا تھا، وہ علی آ رہا ہے جس نے ہمارے نانا کو مارا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے درمیان سے اس طرح سے گزر رہا تھا کہ میرے دل میں کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں کعبے کی چھت پر گیا، میں جا کر انہیں پیغام برات سنایا کہ جو کوئی اسلام لے کر آئے گا اسے مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، جو اسلام نہیں لے کر آئے گا وہ مکے سے باہر چلا جائے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیغام برات سنا کر اس طرح سے نیچے اترا اور لوگوں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا، میرے دل میں کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ جس طرح کے پچھاڑ میں سے ایک شیر شکار کر کر جا رہا ہو اور کسی بکری کی جرت نہیں ہوتی کہ بڑھ کر اسے روک سکے، اسی طرح میں علی ابن ابی طالب ان لوگوں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مجھ علی کا راستہ روک سکے۔ فرمایا کہ اس لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ فرمایا کہ اس لیے میں علی ابن ابی طالب جناب موسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ جناب ساسا نے کہا کہ یا علی من افضل انتا ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت آیا نا تو اللہ نے جناب مریم کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یا مریم اخرجی من ھذا البیت ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، کہ اے مریم یہاں سے چلی جا، یہ ولادت کی جگہ نہیں یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اور کہا جب میرے دنیا میں آنے کا وقت آیا تو کعبے کی دیوار نے شک ہو کر میری ماں کو کہا کہ یا فاطمہ ادخلی، یہ علی کی جگہ ہے، یہ فخر عیسیٰ کی جگہ ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہاں پر میری ماں اور جناب مریم کا مقابلہ نہیں تھا، وہاں پر میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ تھا۔ کہا چونکہ جناب مریم کو اللہ نے نکلنے کا حکم دیا اور میری ماں کو کعبے میں آنے کا حکم دیا، اس لیے میں علی عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب ساسا نے یہ جملہ سنا، کبھی مولا کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیر چومتے ہیں، کہا تھا مولا میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں، میں آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کی ولایت پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے جس صحابی کا ذکر کیا، جس صحابی کا نام لیا، جن کا نام ہے جناب ابو الاسود دوئلی، جب مولا امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے نا، مولا کی شہادت ہو گئی، تو حاکم شام کی ایک عادت تھی کہ جو مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے خاص الخاص اصحاب تھے،
وہ دو طریقوں سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک طریقہ اس کے پاس یہ تھا کہ وہ ڈراتا دھمکاتا اور ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتا۔ دوسرا اس کے پاس طریقہ یہ تھا کہ ان کو ہدیے بھیجتا، تحفے تحائف بھیجتا تھا کہ شاید کسی طریقے سے تو میرے ساتھ مل جائیں۔ اب مولا کہ یہ جو ایک صحابی ہے نا جن کا نام ہے ابو الاسود دوئلی، یہ اپنے گھر میں نہیں تھے، حاکم شام نے ایک شہد کی کٹوری بھیجی، کہا کہ جاؤ ابو الاسود کے گھر تحفے کے طور پر دے آؤ۔ اب حاکم شام کے کچھ چاہنے والے ابو الاسود کے گھر گئے، دیکھا کہ ابو الاسود دوئلی کی 5 سالہ بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جا کر انہوں نے شہد کا ہدیہ گھر میں رکھا اور دیکھا کہ ابو الاسود تو گھر میں نہیں ہے، تو گھر سے چلے گئے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو وہ ابو الاسود سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ حاکم شام نے تمہارے لیے شہد کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو کہا کہ مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ کہا بہرحال اس نے بھیج دیا ہے، تم جا کے وصول کر لینا۔ اب ابو الاسود جیسے ہی گھر کے اندر گئے ہیں نا تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کی 5 سال کی بچی شہد کی کٹوری کو کھول کر اس کے اندر انگلی ڈال کر منہ میں رکھ رہی ہے۔ جیسے ہی ابو الاسود نے دیکھا تو اپنی بیٹی کو کہا کہ خبردار، یہ زہر ہے، اس کو اپنے منہ سے نکال دو۔ کہنے لگی کہ بابا یہ تو شہد ہے۔ کہا نہیں، تجھے نہیں پتا، علی کے دشمن حاکم شام نے بھیجا ہے، یہ شہد نہیں یہ زہر ہے۔ تو اس ولایت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا یبغضک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، آپ سے منافقت اور بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک عجیب حدیث فرمائی، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور آپ سے بغض وہی رکھے گا کہ جس کی ولادت میں نجاست ہوگی، جو ولد الزنا ہوگا۔ تو علی سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم طاہر الولادہ ہیں، اور جو علی سے محبت نہیں رکھتے ان کو اپنی ولادت میں شک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ خود امام صادق فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری جد کی ولایت کا ذکر کیا جائے اور تمہارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ تم طاہر الولادہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ صرف ولایت کو مانو، اس سے بڑھ کر ایک عجیب جملہ کہا کہ ایکم مصاحبۃ الاشرار، اشرار کی صحبت سے بچو، یعنی جو ہماری ولایت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت، اس لیے کہ مصاحبۃ تحرک، ان کے ساتھ بیٹھنا تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ یعنی ان سے اپنے عقیدے کو بچاؤ اور ولایت کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس لیے کہ یہ عقیدہ ولایت ہی ہے کہ جس کا روز قیامت سوال ہوگا اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتی۔ کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی کو بات کو لے کر ولایت کی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ مجھے کل حکم دیا گیا تھا، ایک بزرگ نے حکم دیا کہ نماز پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے، نماز کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر کچھ گفتگو ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 دن سے ایک حضرت لقمان کا فرمان پیش کیا، جس میں حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی انی خدمت 400 نبی واخذت من کلامہم 4 کلمات، کہ میرے بیٹے میں نے 400 انبیاء کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے اور میں نے ان سے 4 باتوں کو سیکھا ہے۔ پہلے دن ہم نے پہلی بات پر گفتگو کی کہ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقِكَ، کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش کرو۔ اور خود مولا امیر المومنین نے جب جناب عثمان ابن حنیف کو بصرہ کے اندر خط لکھا تو اس میں بھی ارشاد فرمایا ہے فما اشتباہ علیک علمہ فالفظہ، کہ جس چیز کے حلال ہونے میں تمہیں شک ہو اسے اپنے منہ سے نکال کر پھینک دو۔ اگر رزق حلال ہے تو اپنے حلق سے گزار لو، اگر رزق حرام ہے تو اپنے منہ سے نکال کر پھینک دو۔ پھر کل ہم نے گفتگو کی وَإِذَا كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، جب تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ نجات المومن فی حفظ لسانہ، مومن کی نجات اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔
پھر تیسری بات کیا کہی؟ وَإِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبِكَ، جب تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یاد رکھیے کہ اگر نماز میں ہماری روحانی طمانت اور سکون محسوس ہمیں نہیں نہ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری قلبی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے۔ ایک شخص کے متعلق مشہور تھا، داستان ہے، وہ کہتا تھا کہ میں باجماعت نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ باجماعت نماز میں قرات کی ذمہ داری پیش نماز کے ذمہ ہوتی ہے، اس لیے میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور اپنے سارے دن کی دکان کا حساب بھی کر لیتا ہوں۔ تو ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کی قلبی کیفیت نماز میں نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی قلبی طمانت کیسے نماز کی طرف ہوگی؟ آپ کو چاہیے کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں اور اس ترجمے پر اپنے کانوں کو مبذول رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نماز میں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، لیکن جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ نماز عبد اور معبود کے درمیان مکالمے کا نام ہے، اور یاد رکھیے کہ جو دل سے نماز پڑھی جائے اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے عین الحیات، جس کے لکھنے والے ہیں علامہ باقر مجلسی۔ اس کتاب کو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے روح الحیات کے نام سے۔ اس کے اندر وہ نماز کی قلبی کیفیت کے عنوان سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو مسلمان تھا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف اس کی ایک بیٹی تھی جو اس کی سلطنت کی اکلوتی وارث تھی۔ بادشاہ اپنی زوجہ کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ اپنے محل سرا میں بیٹھا تھا اور رات کا وقت تھا اور آرام کرنے کا وقت تھا۔ ملکہ نے اپنا گردن بند اتارا اور اتار کر ایک کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ برقی کمکمے تو نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے جن کو جلا لیا جاتا تھا، رات کو بجھا دیا جاتا تھا۔ اب رات کا جب وقت ہوا، بادشاہ اور ملکہ لیٹے ہوئے تھے، تو ملکہ نے اپنے شوہر سے، بادشاہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب ان کی محل سرا کی چھت پر ایک چور بیٹھا ہوا تھا جو اس انتظار میں تھا کہ کب بادشاہ اور ملکہ سوئیں گے اور میں وہ کھونٹی پر لٹکا ہوا 9 لاکھ والا ہار چوری کر کے لے جاؤں گا۔ اب بادشاہ اور ملکہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نرینہ تو دی نہیں، ہماری سلطنت کی اکلوتی وارث یہ ہماری بیٹی ہے، تو یہ جوان ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی شادی کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی کر دو۔ تو آپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ تو بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ ہاں بہت مرتبہ سوچا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی ہم کف بھی تو ملے جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ تو ملکہ کہنے لگی کہ اس میں مشکل کی کیا بات ہے، یہ مشکل میں آپ کی آسان کیے دیتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ کسی بھی نیک متقی پرہیزگار نمازی نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیجئے، جب آپ کی بیٹی سے اس کی شادی ہو جائے گی وہ خود بخود شہزادہ بن جائے گا، آپ کو ہم کف ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا لیکن ایسا نیک متقی پرہیزگار صاحب نماز نوجوان، کنوارا نوجوان کہاں سے تلاش کیا جائے؟ کہا اس کا طریقہ بھی میں بتاتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اپنی سلطنت کی جامع مسجد کے باہر کسی ملازم کو صبح نماز فجر سے پہلے کھڑا کر دیں، جو بھی نیک متقی پرہیزگار صاحب کردار نمازی کنوارا نوجوان آئے، آپ اسے کہیے کہ پکڑ کر آپ کے پاس لے آئیں، آپ اپنی بیٹی کی اسے شادی کر دیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلوایا اور مسجد کے باہر کھڑا کر دیا کہ صبح نماز فجر سے پہلے جو نوجوان با کردار آئے، کنوارا آئے، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اب وہ چور جو چھت پر بیٹھا تھا نا، وہ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے سنا کہ یہ 9 لاکھ کا ہار چوری کرنے کا کیا فائدہ، کیوں نہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر کے ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب وہ چھت پر سے اترا، گھر گیا، گھر جا کر ساری رات نہاتا دھوتا رہا، صبح بڑا اچھا لباس پہن کر ہاتھ میں لمبی تسبیح لے کر مسجد میں پہنچ گیا۔ بڑے ظاہری خضوع و خشوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔
اب بادشاہ کے کارندے بھی دیکھ رہے تھے. اس نے نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا نا, بادشاہ کے کارندوں نے اسے پکڑ لیا. اب وہ چاہتا بھی یہی تھا. ایک مرتبہ پکڑا, کہا کہ بادشاہ نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا ہے, تو بڑا خوش نصیب ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایسی صفات کا نوجوان ہم لے کر آئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ جب میرا دربار صبح لگے نا, ایک مرتبہ اسے شاہی غسل دینا, شاہی لباس پہنا کر میرے پاس اسے لے آنا. ایک مرتبہ جیسے ہی بادشاہ کا دربار لگا, اسے شاہی غسل دیا گیا, شاہی لباس پہنایا گیا, اور ایک مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں اسے لایا گیا. بادشاہ نے ایک مرتبہ اسے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور اٹھ کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان کی صفت نماز سے متاثر ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی آدھی سلطنت بھی اس جوان کو دے دی ہے, اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا بھی اسے ارادہ کیا ہے. اب جب یہ جملہ اس نے کہہ دیا نا, ایک مرتبہ اس چور کی طرف دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ اے نوجوان, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی, میں نے آدھی سلطنت بھی تجھے اپنی دے دی, تجھے تو خوش ہونا چاہیے. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ بس مجھے اجازت دو, نہ تو مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے یہ سلطنت چاہیے. کہا کہ آخر ہوا کیا ہے, تو میرے سوال کا پہلے جواب دو, پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو. کہا کہ بات یہ ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہے, اور پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دکھاوے کی نماز پڑھی ہے, اور اس دکھاوے کی نماز کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا بادشاہ مجھے اپنی بیٹی دینے پر بھی تیار ہو گیا اور مجھے اپنی آدھی سلطنت دینے پر بھی تیار ہو گیا. میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میں نے ایک ظاہری عبادت ایک بادشاہ کے لیے کی, اس نے تو مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دی. اگر میں حقیقی معنی میں اس اللہ کی عبادت کروں گا تو وہ روز قیامت مجھے کتنی بڑی سلطنت عطا کر دے گا. یا علی اللہم صلی علی محمد. اب اگر ذکر نماز شروع ہو ہی چکا ہے تو چند باتیں اور سن لیں. یاد رکھیے کہ افعال اور عبادات کی فہرست میں سب سے پہلا نام نماز کا ہے. آدم نہیں تھے تو انبیاء سے پہلے فرشتے نماز پڑھا کرتے تھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے نماز کی تلقین کی, اور رسول اللہ نے جو سب سے پہلا تحفہ اپنی امت کو دیا نا, وہ یہی نماز کا تھا. خدا کی قسم, اگر ہم نماز کا فلسفہ سمجھ لیں تو کوئی شخص بھی نماز کو نہ چھوڑنے پائے. یہ نماز کی کیفیت ہے کہ یہ انسان کو کنٹرول کرتی ہے, یہ مغرور انسان کے غرور کو توڑتی ہے کہ اے مغرور انسان, تجھ سے بڑی بھی کوئی ذات ہے جس کا نام اللہ رب العزت ہے. آپ نماز کی کیفیت تو دیکھیے کہ نماز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے, نہ کچھ کھاتا ہے, نہ کچھ پیتا ہے, نہ ہنستا ہے, نہ مسکراتا ہے, نہ دائیں دیکھتا ہے, نہ بائیں دیکھتا ہے, کسی جانب بھی نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے اٹھ کر کھڑا ہو جا, انسان کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے جھک جا, وہ جھک جاتا ہے. پھر کہتا ہے کھڑا ہو جا, وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت ملتی ہے تو یہ انسان سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے کہ بار الہ تیری ذات کتنی بلند ہے کہ جس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مجھے شرف عطا کیا. پتہ چلا کہ سر وہ عزت دار نہیں کہ جس پر تاج شاہی ہو, سر وہ عزت دار ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا جانتا ہو. یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد. آپ نماز میں دیکھیے کہ نماز کتنی طرح سے پڑھی جاتی ہے. کل بھی سوال تھا, آج پھر ہے. یا فرادہ پڑھی جاتی ہے یا باجماعت پڑھی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ فرادہ نماز انسان کے غرور کو توڑتی ہے, جبکہ باجماعت نماز اس غرور کے بت کو چکنا چور کرتی ہے. آپ نہیں سمجھے, نہ سمجھنا ہی حق تھا یہاں پر کہ فرادہ نماز غرور کے بت کو توڑتی ہے, جبکہ باجماعت نماز اس غرور کے بت کو چکنا چور کرتی ہے. کیسے؟ جب فرادہ نماز پڑھی جاتی ہے تو انسان کا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, لیکن جب باجماعت نماز پڑھی جائے تو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ساتھ کسی کے قدموں میں بھی جھکتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے.
میں صرف ایک جملے میں کہوں گا کہ نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جواب اسی آیت میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان برائی اور بے حیائی سے رکتا ہے تو اس کی نماز قبول ہے، اگر نہیں رکتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے رسول نے اگر کوئی سب سے پہلا تحفہ اپنی امت کو دیا تو یہ نماز تھا، اور رسول اللہ نے کیسی نماز پڑھی؟ اس انداز سے نماز پڑھی کہ اللہ کو بھی فرمانا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک الکتاب لتشقیٰ، کہ میرا حبیب ہم نے یہ کتاب اس لیے آپ پر نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ گویا رسول اللہ نے بھی اس انداز سے نماز پڑھی کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا بس۔ اور خود امیر المومنین نے کیسی نماز پڑھی؟ اس انداز سے نماز پڑھی کہ اللہ کو آیت نازل کرنا پڑ گئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور خود امام حسین نے کیسی نماز پڑھی؟ روز عاشور جب میرا مولا جا رہا تھا نا شہید ہونے کے لیے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی بہن کو کہا کہ بہن میں آخری سجدہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن بہن میری ایک وصیت ہے کہ اپنی نماز شب میں مجھ حسین کو یاد ضرور رکھنا۔ اور جب امام صادق دنیا سے جاتے ہیں تو امام صادق کے دنیا سے جانے کے بعد امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بصیر، وہ امام کے گھر مدینے میں آتے ہیں امام کے گھر تعزیت کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ پردہ آویزہ کر دیا گیا، امام کی ازواج، امام کے بیٹیاں، امام کے بیٹے، امام کا خانوادہ سارا پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی ابو البصیر آتے ہیں اور آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اب جب تعزیت پیش کی تو جناب ابو بصیر نے کہا کہ مولا نے کیا دنیا سے جاتے ہوئے میرے لیے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کہ مولا نے وصیت کی تھی کہ جب ابو بصیر آئے نا تو ابو بصیر کو یہ وصیت کرنا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور میری ایک وصیت بھی کرنا، کیا؟ میرے شیعوں کو وصیت کرنا کہ وہ شخص کہ جو نماز کو حقیر جانتا ہوگا وہ ہماری شفاعت سے محروم ہوگا۔ ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر جانتا ہوگا۔ روز عاشور جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں تھا تو میرے مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ثمامہ سیداوی۔ ابو ثمامہ سیداوی نے جب دیکھا نا روز عاشور کے زوال کا وقت آ چکا ہے تو انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے نیام میں رکھا، مولا کے قدموں کا بوسہ دیا اور کہا کہ مولا میرا دل تھا کہ آخری نماز آپ کے قدموں میں پڑھوں۔ مولا نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ ابو ثمامہ تمہیں نماز سے اتنا عشق ہے؟ ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ بار الہا، ابو ثمامہ سیداوی کو نماز سے اتنی محبت ہے، روز قیامت ابو ثمامہ سیداویوں کو نمازی شمار کرنا۔ ایک مرتبہ ابو ثمامہ کو اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے اور آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ ابو ثمامہ سیداوی کا خاندان آج بھی روز عاشور امام حسین کی زری پر آتا ہے اور آ کر امام کی زری پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ مولا جس طرح سے آپ نے ہماری جد ابو ثمامہ سیداوی کو نماز پڑھائی تھی، اپنے بیٹے امام مہدی سے تو کہہ دیں کہ ذرا جلدی سے ظہور فرما کر ہمیں بھی نماز پڑھائیں۔ بس عزیزان گرامی، تو اہل بیت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کو بہت زحمت دی، دو جملے مصائب کے سن لیں، آنسوؤں کی بھیک آپ اہل بیت سے خود مانگتے رہیے گا۔ یاد رکھیے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور سیاستہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس لیے کہ مذہبی حیثیت ہے جناب سیدہ کی، کہ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی جناب سیدہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی، رسول اللہ جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ جناب سیدہ گھٹنیوں چلتی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے، 3 سال کی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے، 10 سال کی تھیں، 18 سال کی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے، نہیں، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی قام رسول اللہ، رسول اللہ جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔
اہل سنت کی کتب میں روایت ہے کہ جناب فضہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ پر نکاحت کا عالم تھا، آخری عمر تھی رسول اللہ کی، جناب سیدہ کی عمر 18 سال تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سیدہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں تو رسول اللہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اپنی کوہنیوں پر زور دیتے ہوئے جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ سیدہ کہ جس کا احترام کائنات کا رسول کیا کرتا تھا۔ اب مجھے سادات و غیر سادات سوچ کر بتلائیں، کیا اس سیدہ کی عادت نہیں ہوگی کہ اب میں جس جگہ جاؤں گی میرا اسی طرح سے احترام ہوگا، میری اسی طرح سے تعظیم ہوگی، میری اسی طرح سے عزت ہوگی؟ بس یہی یہ سوچ کر ایک دربار میں چلی گئی کہ میرا اسی طرح سے احترام ہوگا، میری اسی طرح سے عزت ہوگی، میری اسی طرح سے تعظیم ہو گئی۔ لیکن وہ سیدہ کہ جس کا استقبال کائنات کے عالمین کا رسول کھڑے ہو کر کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس سیدہ کو کھڑا ہونا پڑا۔ کسی نے نہ کہا کہ سیدہ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیے۔ کسی کے منہ سے یہ جملہ نہ نکلا کہ آپ نے آنے کی کوئی زحمت کی، ہمیں کہہ دیا ہوتا ہم آ جاتے۔ لیکن چونکہ رحمت کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ او میرے باپ کے دوستو، او میرے باپ کے ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، میرا باپ مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا۔ میں تم سے دولت نہیں مانگتی، میں تم سے حکومت نہیں مانگتی، میں تم سے تخت و تاج نہیں مانگتی، بس میرے بچوں کا واحد یہ گزارا زمین کا ٹکڑا ہے، یہ مجھے دے دو۔ کیا جواب ملا؟ بس جو بھی جواب ملا چپ کر کے سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پر کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ۔ ماں کو جو اس طرح آتے ہوئے دیکھا نا بیٹی نے، تو ماں نے صرف ایک جملہ پوچھا کہ امت دربار میں کیا گزری؟ ماں نے جیسے ہی جملہ سنا، جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹی کو سینے سے لگایا، ماتھا چما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی آج جو دربار کی حالت میں دیکھ کر آئی ہوں نا، تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی۔ اچھا یہ بڑی تھی رسول کی بیٹی، چھوٹی تھی علی کی بیٹی۔ رسول کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی اور علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی۔ رسول کی بیٹی چلتی تھی تو رسول لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ جب رسول کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سلمان فارسی کی نگاہیں بی بی کی چادر پر پڑ گئی، جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے اور کہتے کہتے بے ہوش ہوئے، لوگوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو رسول آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جب نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی، دونوں میں کوئی بات بھی مشترک نہیں تھی۔ لیکن اب آپ اسے حادثہ کہیے یا اسے اتفاق کہیے یا اسے ایکسیڈنٹ کہیے کہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہو گئی، کیا؟ کہ دونوں کو دربار جانا پڑا۔ نبی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا، علی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ لیکن جب نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی تو میں نے کہا گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد کے اندر دربار تھا، ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا۔ لیکن مجھے سوچ کر بتائیں کہ جب علی کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو گھر کے ساتھ گئی تھی؟ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، نہ کوئی واقف ہے نہ کوئی آشنا ہے، کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں کبھی اس دربار میں۔ میرے ساتھ مل کر ایک دعا کیجئے گا کہ دعا کریں خدا کرے کہ کوئی قید نہ ہو، اگر کوئی قید بھی ہو جائے تو یہ دعا کریں کہ اسے ہتھ کڑیاں نہ لگیں، اگر کوئی قید بھی ہو جائے اسے ہتھ کڑیاں بھی لگ جائیں، یہ دعا کریں کہ راستے میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ خدا کی قسم سر جھک جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، خدا جانے پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ جب علی کی بیٹیوں کو ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لے کے جایا گیا ہے نا، بس ہزاداروں، ایک مرتبہ ابن زیاد نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا کہ کیا سارے قیدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں آ گئے۔ کہا کہ کیا علی کی بیٹیاں بھی آ گئیں؟ کہا کہ ہاں آ گئیں۔ کہا اچھا اب ان سب کا تماشا دکھلانے کے لیے ان سے محبت کرنے والے مختار کو بلایا جائے۔ خدا کی قسم مختار کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بی بی فضہ کے پیچھے آ کر چھپ گئی، ان کے پیچھے بی بی ام کلثوم آ کر چھپ گئیں، اور جو 4 سال کی تھی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ ہائے ہمارا چچا مختار ہمیں اس حالت میں دیکھ لے گا۔
ایک مرتبہ جناب مختار کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا، جناب مختار بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ان کو لا کر ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ ابن زیاد کو سلام کر، یہ امیر ہے۔ جناب مختار نے کہا بکواس نہ کر، یہ میرا امیر نہیں ہے۔ کہا کہ تیرا امیر کون ہے؟ اب جناب مختار کو نہ پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ کہا کہ خدا جانے، میرا امیر جانے، خدا جانے کہاں آرام کر رہا ہے۔ کہا کہ میں جانتا ہوں تیرا امیر کون ہے۔ کہا کہ کون ہے میرا امیر؟ کہا میں جانتا ہوں حسین تیرا امیر ہے۔ اتنا جملہ جناب مختار نے سنا کہ ایک مرتبہ انگڑائی لی، انگڑائی کا لینا تھا کہ ایک مرتبہ بیڑیاں ٹوٹی، ساتھ والے سپاہی کی تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ خبردار میرے مولا کا اپنی نجس زبان سے نام نہ لینا ورنہ میں حملہ کر دوں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ ابن مختار نے کہا کہ میں حملہ کر دوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا اپنے مولا سے تجھے بڑی محبت ہے، یہ کہہ کر اس نے تھال پر سے رومال ہٹا دیا۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے جیسے ہی اپنے مولا کے سر کو دیکھا نا، ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے حسین آپ پر سلام عرض ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کا سر دیکھا، ایک مرتبہ جناب مختار نے انگڑائی لی، ساتھ والے سپاہی سے تلوار لے کر ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے آواز دی چچا مختار حملہ نہ کرنا، چچا مختار بہنیں میرے ساتھ ہیں، چچا مختار بہنیں میرے ساتھ ہیں، پھپھیاں میرے ساتھ ہیں، میری مائیں میرے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ بوڑھا کون ہے سفید بالوں والا جو مجھے سلام کر رہا ہے، مجھے حملہ کرنے سے روک رہا ہے۔ جناب مختار نے کہا کہ اے بوڑھے تو کون ہے، تو کیوں مجھے حملہ کرنے سے روک رہا ہے؟ کہا چچا مختار مجھے پہچانا نہیں، میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین۔ کہا کہ اتنی عمر میں زین العابدین تیرے بال بھی سفید ہو گئے اور تیری بہنیں تیرے ساتھ کیسے آ گئیں، تیری پھوپھیاں تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ آئین فضل العباس، عباس کہاں چلا گیا؟ علی اکبر کہاں چلے گئے؟ قاسم کہاں چلے گئے؟ اور محمد کہاں چلے گئے؟ الا لعنۃ اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی اس قلیل سی عبادت کو پیش کرتے ہیں، اسے مستجاب فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، امام سجاد کی قید کی صدقے میں تمام مومن قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، بانیان مجلس کے رزق اور عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی مومنین جہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس کے اندر سب دعائیں پوشیدہ ہیں کہ بار الہ ہمیں موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ دینا جب تک کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم اس قابل تو نہیں، مگر ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔